محبه وأشياعه وأتباعه وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فقال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تنے تنہا ہمیں ماں کے پیٹ میں بنایا. کسی کی کوئی مدد نہیں. اور جب میں اور آپ ماں کے پیٹ میں بن رہے تھے، اللہ نے اپنی توجہ ادھر مبذول فرمائی. لکھا ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ پاک کی توجہ ہٹ جاتی تو میری اور تمہاری ہو سکتا ہے آنکھیں بجائے یہاں سر میں ہونے کے پیروں میں لگ جاتی. اتنی توجہ فرمائی. تنے تنہا بنایا ہے. ہزاروں مخلوقات میں سے جو سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے خوبصورت یعنی انسان وہ بنایا ہے. اور پھر انسان میں بھی کتنی ساری جماعتیں ہیں. کون سے والی جماعت میں؟ کلمے والی جماعت میں، مسجد والی جماعت میں، قرآن والی جماعت میں، رمضان المبارک والی جماعت میں، حج والی جماعت میں. کتنی ساری جماعتیں، ان سب گنایا جائے اس میں پیدا فرمایا. کتنا بڑا انعام ہے. اور بھی تو ہیں ہمارے وطنی بھائی ہیں، وہ بھی تو انسان. اللہ نے کتنا کرم فرمایا. صحابہ کرام کتنی محنت کر کے ادھر سے بائیں طرف سے دائیں طرف آئے، اور کیسی کیسی پٹائیاں کھائی صحابہ، کیسے کیسے حالات آئے صحابہ پر، کیسے کیسے امتحان آئے صحابہ پر. لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ایسا ثابت قدم رکھا، ایسا ثابت قدم رکھا کہ میں اور تم تو یہ اس بات کی دعا کرتے رہے کہ اللہ کبھی امتحان نہ لیجیے ورنہ ہم فوراً فیل ہو جائیں گے. ہم تو امتحان بھی نہیں دے سکتے، نہ یہاں دے سکے، نہ موت کے وقت، نہ قبر میں، کہیں بھی نہیں. اللہ تعالیٰ امتحان سے بچا لے. اور یہ جیسی جیسی ٹوٹی پھوٹی محنت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں قبول فرما لے. ہر ساتھی اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی فکر کرے. سب سے پہلے تو اپنی ذات پر محنت کرے کہ سر سے پیر تک پورا اسلام میں داخل ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو سر سے پیر تک اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس کی محنت کرنی ہے. گھر میں کوئی ایسا نہ ہو کہ جو سر سے پیر تک اسلام میں داخل ہوا ہوا نہ ہو. سارے سر سے پیر تک اسلام میں داخل ہو. معاملات بھی صحیح ہو، معاشرت بھی صحیح ہو، زبان کے الفاظ صحیح ہو، آنکھ کا استعمال صحیح ہو، کان کا استعمال صحیح ہو. صحابہ کرام کی تمام چیزیں ذکر کرتی تھی. صحابہ کی آنکھ بھی ذکر کرتی تھی، کان بھی ذکر کرتے تھے، زبان بھی ذکر کرتی تھی، ہاتھ بھی ذکر کرتے تھے. صحابہ کرام کی تمام چیزیں ذکر کرتی تھی. اور ہماری تمام چیزیں نافرمانی میں لگی ہوئی. کتنے خطرے کی بات. اگر خدا نہ خواستہ جو چیزیں دیکھنے سے منع فرمایا ہے، اگر ادھر دیکھ رہے ہیں تو ہاں غلط چل رہے. حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم کیا تھا کہ یہ چلے 4 مہینے اور یہ گشت میں جانا اور تعلیم میں بیٹھنا اور یہ تمام چیزیں کب تک کرنی ہے؟ ساری عمر کرنی ہے. فرمایا جب تک کرنی ہے کہ قرآن کریم کا آپ کے بارے میں جو حکم ہے وہ آنکھ پر آ جائے. اتنی تابعداری آ جائے اللہ کی. اللہ اور رسول کے احکامات اور کلام سن کر اور حدیث پاک سن کر دل ایسا ہو جائے کہ قرآن کریم کے اندر آنکھ کے بارے میں جو حکم ہے وہ آنکھ پر آ جائے. صحابہ کرام کے آنکھ پر جو آنکھ کا حکم تھا وہ آ گیا تھا. اتنی محنت کی. کسی غلط چیز کو دیکھنے کا ارادہ
ارشاد فرمایا کہ اچانک اگر کوئی غلط چیز نگاہ پڑ جائے غلط چیز پر تو فوراً اگر ہٹا لے تو اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی کی نہیں. ایسی ایسی نعمتیں دی ہیں صحابہ کرام کو. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نعمتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے آپ کو ہمیں تیار کرنا ہے دین کے لیے. ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے دین کی محنت کے لیے. ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے جیسے صحابہ کرام نے تیار کیا کہ جہاں بھی تشریف لے گئے. ہمارا تو کام اتنا ہے صرف نماز کی دعوت ہے, وہ تو ایمان کی دعوت ہے. ایمان کی دعوت ہے. ایمان کے لیے انہیں متوجہ کرتے تھے, ایمان کی رغبت ان کے دل میں پیدا کرتے تھے, ایمان کی عظمت ان کے دل میں پیدا کرتے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان کے دل میں پیدا کرتے تھے. ہمارے بھائیوں کے دل میں الحمدللہ یہ چیزیں ہیں, تھوڑا گرد و غبار آنے کی وجہ سے نماز ادھر ادھر ہو جاتا. قرآن کریم کی تعلیم کی طرف اور قرآن کو تلاوت کرنے کی طرف گرد و غبار کی وجہ سے تھوڑا ادھر ادھر ہو جاتا. ہمارا نظام یہ ہے, ہمارے پاس جو سب چیز موجود ہے اسے تھوڑا سا اجالنا ہے, جیسا کہ سنار انگوٹھی کو اور زیور کو اجالتا ہے کہ زیور تو یہ موجود ہے, اس پر میل آ گیا ہے. ہمارے دل پر دنیا کا میل آ گیا, دنیا کا میل آ گیا. تو بیٹھ کر اگر اللہ کا ذکر کیا, قرآن کریم کی تلاوت کی اور امت کے لیے رو رو کے دعا کی اور امت کے لیے اپنی جان و مال کو لگایا اور اپنے جان و مال لے کر امت کے ہدایت کے لیے ہم پھرے تو انشاءاللہ وہ میل ہمارا ختم ہوگا. ہمارے دل میں یہ ضروری ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے ساتھیوں کچھ ذمہ داریاں دے کر بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ذمہ داریاں دے کر بھیجا ہے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے, کیا ذمہ داری ہے. صحابہ نے حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتے ہیں, بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے, ذمہ داری کیا ہے. فرمایا اَيَّعْبُدُوهُ, کہ اس کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی. یہ ہمارے اوپر اللہ کا حق ہے. ہم کیسی عبادت کر رہے ہیں, عبادت کیسی کرنی ہے, جیسے کہ عبادت کرنے کا حق ہے. ان مجلسوں میں بیٹھ کر اس کی طرف پیدا ہو دل میں عبادت کیسی کرنی چاہیے. ایک نماز ہماری بھی ہے, ایک وضو ہماری بھی ہے کہ گئے اور کھچا پچ کیا اور فوراً جلدی سے 2-4 رکعت پڑھی اور گھر چلے گئے. ایک عبادت تو یہ ہے کہ سبحان ربی العظیم پڑھا نہیں پڑھا, سبحان ربی العلیٰ پڑھی نہیں پڑھی, درود شریف پڑھی نہیں پڑھی, اور سبحانک اللہم ثنا پڑھی نہیں پڑھی, کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا, کتنا یاد ہے کتنا نہیں, کسی کو پتہ بھی نہیں. ہمیں کتنی نماز یاد ہے. ہمارے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو کہ ہمیں کسی پڑھے لکھے کو, کسی عالم کو اپنی نماز سنانی چاہیے. نماز جب ہی تو اثر دکھائے گی, نماز جب ہی تو ہماری قبول ہوگی کہ جس طرح فرمایا ہے نماز پڑھنے کو, جس طرح فرمایا نماز ادا کرنے کو, اگر اس طرح پڑھیں گے, اگر اس طرح ادا کریں گے اور اس فکر کے ساتھ ادا کریں گے, اس اخلاص کے ساتھ ادا کریں گے, تب ہماری نماز قبول ہوگی اور ہماری نماز ہمارے اوپر اثر دکھائے گی. صحابہ کرام کی نماز نے صحابہ کے اوپر اثر دکھایا. اللہ کرے میری تمہاری نماز بھی میرے تمہارے اوپر اثر دکھائے. ہر چیز کا اثر ہے. دیکھ رہے ہو کیسی روشنی ہو رہی, ماشاءاللہ. پنکھے کی ضرورت نہیں, لیکن روشنی کتنی ہو رہی. بجلی والے نے کنیکشن صحیح کیا, بٹن دبایا تو روشنی ہو گئی. وہی روشنی ہے, کنیکشن کے صحیح ہونے کی بات ہے. تو میرا تمہارا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ذات پاک سے نماز کے ذریعے صحیح ہو جائے. ابھی نماز کے ذریعے صحیح نہیں ہوا. دیکھو جب ہر چیز کا اثر ہے, کولر کا اثر ہے, پوری مسجد ٹھنڈی ہو جاتی ہے. کیسی کیسی نعمتیں ہیں. چھت کا صحابہ کو تصور نہیں, کولر کا, پنکھے کا, اے سی کا کہیں کا تصور نہیں. ہمیں کتنی نعمتیں دی, اور پھر ہم بجائے آگے بڑھنے کے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں. دنیا ہی کی طرف ذہن جا رہا ہے, دنیا ہی کی طرف ذہن جا رہا ہے, آخرت کی طرف ذہن نہیں جا رہا ہے. صحابہ کا کوئی تعلق نہیں تھا دنیا سے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مالی ولی دنیا وما انا والدنیا, مالی ولی دنیا وما انا والدنیا, دنیا کا میرے سے, میرا دنیا سے کوئی تعلق نہیں. صحابہ
علی رضی اللہ تعالیٰ تہجد میں بیٹھ کر ارشاد فرماتے تھے میں نے تجھے 3 مغلظہ طلاق دے دی دفع ہو جائے یہاں سے. کس کو؟ دنیا کو. ہمارے دل میں دنیا گھسی ہوئی ہے. ہمارے پاس دنیا کیسی ہے؟ ہمارے پاس نماز کیسی؟ ایک روٹین سی ہے وہ ہو رہی ہے. وہ تو اللہ کے قسم صحابہ تو ہر روز آگے بڑھتے تھے. ان کے ایمان میں مضبوطی آتی تھی, ان کے اخلاق میں بلندی آتی تھی, ان کی زبان کے الفاظ میں مٹھاس پیدا ہو گیا تھا نماز کی وجہ سے, قرآن کی وجہ سے, اخلاص کی وجہ سے. لیکن ہم لوگ اس چیز سے بہت دور ہیں. جب تک ہم اس طرح محنت نہیں کرنے کے اور اپنے اندر نماز ہے, نماز کا کیا فائدہ ہے, نماز کا کیا اثر ہے. اب دیکھیے کچھ روشنی وہ ہو گئی چلی گئی تو دیکھیے کتنا اندھیرا سا ہو گیا. اور نماز ہم کیسے پڑھ رہے ہیں, کیا بتایا آپ نے؟ نماز کا اثر کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر اٹھا کر دیکھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز ہر برائی سے روک دے گی. اب اس پر غور فرما, نماز ہر برائی سے روک دے گی, بے حیائی سے روک دے گی, جھوٹ سے روک دے گی, سود سے روک دے گی, غیبت سے روک دے گی, بہتان سے روک دے گی, چوری سے روک دے گی, جوئے سے روک دے گی, سٹے سے روک دے گی, ماں باپ کی بے عزتی سے روک دے گی. اپنے ایمان والے کے ہمارے دل میں ان کی کڑھن پیدا ہو اس سے روک دے گی. ہر چیز سے ہمیں روک دے گی, ہر برائی کی طرف ہمیں لے جائے گی. اگر نماز ہماری بڑھیا نہ ہوئی اور اگر ہماری نماز بڑھیا ہو گئی اور ہم نے نماز کو سیکھ لیا اور ہم نے نماز کو پڑھنے کا ارادہ کیا تو پھر یہ تمام نعمتیں جو صحابہ کو اللہ نے عطا فرمائی تھی مجھے وہ تمہیں عطا فرما دے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ وسلم بمبئی کے ایک حاجی صاحب تھے, انہوں نے عرض کیا حضرت مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا حاجی صاحب آپ تو اتنی مدت سے دین کا کام کر رہے ہو, جماعت کا, تمہیں کیا نصیحت کی جائے کہ نہیں حضرت مجھے ایسی نصیحت فرما دیجیے جو میرے قبر میں کام آئے, میرے موت کے وقت کام آئے, میرے جان کنی کے وقت کام آئے. حضرت شیخ نفر اللہ مرقدہ نے تھوڑی دیر سوچا آنکھ بند کر, پھر فرمایا حاجی صاحب چاہے اس کو نصیحت سمجھنا چاہے وصیت سمجھنا, ہر نماز سے 10 منٹ پہلے تیار ہو کے مسجد میں آ جایا کرو اور 4 سنت پڑھ کر خاموش بیٹھا کرو, نہ کسی سے بات کرنا نہ کچھ. آنکھ بند کر کے یہ سوچا کرو کہ اب 2 4 5 منٹ کے بعد سب سے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. اگر ذرا سی بے ادبی سے وہ حاضری ہماری مردود ہو گئی, نامقبول ہو گئی تو سارا کھیل خراب ہو گیا. ہمیں سوچنا ہی تمہارے کون سی نماز پڑھ رہے. علماء نے تو ہمارے لیے یہاں تک لکھا ہے کہ تمہاری کوئی چیز کھو گئی تم نماز کی نیت باندھ لو. تمہیں شیطان نماز پڑھنے تھوڑی دیتا ہے, شیطان تمہارے نماز میں اثر تھوڑی ڈالنے دیتا ہے, شیطان تمہاری نماز میں برکت تھوڑی پیدا ہونے دیتا ہے, کیونکہ ذہن ادھر ہے ادھر ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری نماز کا یہ حال ہے کہ ہم اپنے نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے تو راستے میں ایک بلڈنگ نظر پڑی, ایک لڑکی نظر پڑی, ایک گاڑی نظر پڑی. اب جا کے نیت باندھی تو دھیان گاڑی میں, گاڑی دھیان میں, دھیان بلڈنگ میں, بلڈنگ دھیان میں, دھیان لڑکی میں, لڑکی دھیان میں. کیا ہو رہا؟ کھڑے کہاں ہیں کہ مسجد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نیت باندھے کھڑے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. یہ نماز کیسی ہے؟ ذہن وہاں ہے, کھڑے یہاں ہیں. اور صحابہ جب نماز پڑھتے تھے اور چونکہ نماز سیکھی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو صحابہ نے نماز ایسی سیکھی کہ جب نماز کی نیت باندھتے تھے ساتھیوں تو وہ نماز میں کھو جاتے تھے, وہ اللہ کی ذات میں کھو جاتے تھے. ہم اب تک متوجہ ہو کر نماز پڑھتے تھے. ایک صحابی کے سنا ہے کہ ٹانگ میں تکلیف ہو گئی, اس وقت یہ ایلوپیتھی کے آپریشن وغیرہ کا تو نظام تھا نہیں, کہا کہ ان کی تو ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا. کہ نہیں میں نہیں کٹوا. ماں نے کہا ہٹ جا, اس سے بچے سے کہا اس سے کہہ دو ہٹ جا بھی, جب یہ تہجد کی نیت باندھے گا جب کھانے. کہاں گئی وہ نہیں. اور فرماؤ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی نماز ان کے سب سے بڑے خلیفہ حضرت مولانا منور حسین صاحب نے بتایا کہ ہم رمضان المبارک میں سہارنپور حاضر ہوئے. سردی کا زمانہ, وہ بالکل شروع کی ابتدا کی بات ہے. حضرت اس وقت اعتکاف نہیں فرماتے تھے.
کر والی مسجد میں تشریف لائے اور آ کر چاشت کی نفلیں پڑھنے کے لیے حضرت نے نیت باندھ لی. معذور تھے تو بیٹھ کر 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ اتنا وقت گزر گیا اور تلاوت چل رہی. نہ ادھر دیکھنا نہ ادھر دیکھنا اور نہ ہلنا نہ جلنا. نماز تو اس طرح پڑھی جائے نہ ہلا جاوے نہ جلا جاوے نہ کنکھیوں سے ادھر دیکھا جاوے نہ ادھر دیکھا جاوے. اما جان عائشہ نے معلوم کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ کے پاک اور آخری نبی ہم دیکھتے ہیں لوگ کبھی ادھر دیکھ لیتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے کبھی ادھر کبھی یہاں دیکھ لیا وہاں دیکھ لیا عورتوں نے مردوں نے اس سے کوئی حرج تو نہیں. پاک نبی نے فرمایا شیطان نے ثواب اچک لیا. اب یہ خالی ڈھول ہے نماز نہیں ہے. غور فرمانا کہ نماز ہماری کون سی ہے؟ وہ والی نماز ہے جو سر ڈالتی ہے. ارے اللہ کی قسم 2 رکعت پڑھ کے صحابی نے جو اللہ سے مانگا اللہ نے ہو دیا اور ہم 100 رکعت بھی پڑھ لیں تب بھی نہیں. تو کیا وجہ ہے؟ سیکھنے کے بعد پڑھیں گے جبھی تو. ہاں البتہ اگر وہ یہ کہیں کہ اپنے گاڑی کی چابی دے دو تو کیا کہتے ہیں والی صاحب کہ بھائی پہلے چلانا سیکھ لو. اس کو تو کہتے ہیں ماں بھی باپ بھی چلانا سیکھ لو. یوں نہیں کہتے کہ نماز سیکھ لو. نماز سیکھنے کو نہیں کہتے. یہ بڑے فکر کی اور تکلیف کی بات ہے. نماز کی عظمت کب آئے گی دل میں؟ دین کی اہمیت کب آئے گی دل میں؟ حالات تمہارے سامنے میرے سے زیادہ جانتے ہو. بڑے والے موبائل کے اندر ساری دنیا کی ساری نزاکتیں سب آ رہی ہے. صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی حالات ہیں اس کے لیے نماز بتائی. 2 رکعت پڑھو ایسی کہ اللہ کو پیار آ جا. پھر ہاتھ اٹھاؤ اس طرح کہ اللہ کو دلار آ جا تمہارے اوپر. اور پھر آنسو بہاؤ ایسی اس طریقے سے آنکھوں سے آنسو بہا دو کہ جو بات تم درخواست کرو جو درخواست خدا کے دربار میں کرو اللہ اس کو قبول فرمائے. ایسی نماز تھی. ایک صحابی نئے اسلام میں داخل ہوئے اور وہ تو فوراً عمل شروع ہو جاتا تھا. اسلام میں داخل ہوئے اور یوں ارشاد فرمایا اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. کہ تم میں سے جب کوئی مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے. یہ 2 رکعت کہیں کی ہے. صحابہ نے معلوم کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ دنیا کے اندر جو عمارتیں ہیں جو جگہ ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سی جگہ پسند ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معلوم نہیں. حضرت جبرائیل آئے. جبرائیل علیہ السلام سے پاک نبی نے معلوم کیا کہ صحابہ ہم سے یہ پوچھ رہے تھے تم بتاؤ کون سی سب سے زیادہ جگہ اللہ کو پسند ہے. حضرت جبرائیل نے عرض کیا معلوم نہیں. غیر علم کے کیسے پتہ چلے؟ تو حضرت جبرائیل خدا کے دربار میں پہنچے. وہاں جا کے معلوم کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے معلوم کیا کہ اللہ کو سب سے زیادہ جگہوں میں کون سی جگہ پسند ہے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مسجد احب البلاد الى اللہ مساجدها ابغض البلاد الى اللہ اسواقها. جگہوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسجدیں ہیں. کتنا بڑا انعام ہے. اور ہمارا مسجد میں کتنی دیر رہنا ہو. اور سب سے زیادہ غصہ دلانے والی چیز ابغض البلاد الى اللہ اسواقها. اللہ تعالیٰ کو دنیا میں سب سے زیادہ غصہ دلانے والی چیز بازار ہے. ہمارا کتنا وقت وہاں گزر رہا. بازار میں وقت کتنا گزر رہا اور مسجد میں وقت کتنا گزر رہا. اس کو سوچ لو کتنا گزرنا چاہیے. یہاں صحابہ کرام کا اتنا وقت گزرتا تھا مسجد میں اور اتنا بازار میں. میرا اور تمہارا اتنا مسجد میں اور اتنا بازار میں. حالانکہ مدینہ پاک کا بازار کیسا اللہ ہے. ہمارے یہاں کیا وہ مسجد کا بھی ماحول ادھر ادھر کی دنیا کی باتیں بھی ہو رہی یوں ہو رہا کہا سنی ہو گئی لڑائی بھی ہونے لگی وہ بھی ہونے لگا. تو یہ ساری چیزیں سیکھنی ہے مسجد میں بیٹھ کر. یہ ہے کیا چیز؟ تو یہ ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے. یہ ہے وہ تحیۃ المسجد.
کہ اللہ کے نبی کیوں کہ سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کو مسجد ہے، اور یہاں تم آئے، اللہ نے تمہیں توفیق دی تو 2 رکعت شکرانے کی پڑھو۔ آپ نے مجھے اپنا مہمان بنایا، آپ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی، آپ نے اس جگہ میں حاضر ہونے کی توفیق دی جس کو سب سے زیادہ آپ پسند فرماتے ہیں، اس کے لیے 2 رکعت شکرانے کی پڑھو۔ تو ایک صحابی آئے، جیسی میری اور تمہاری نماز ہے اللہ معاف کرے، تمہاری تو پتہ نہیں، میری تو ایسی کہ نیت باندھی اور ابھی تو سبحانک اللہم بھی نہیں پڑھا ایک ساتھی نے، اور دوسرے نے رکوع بھی کر دیا۔ کہ کیسی کتنی جلدی نماز کہ آپ تو بوڑھے ہو گئے نا، میں تو جوان ہوں۔ تو اس میں نماز میں جوانی کا کوئی نظام نہیں ہے ساتھیوں، جوانی کا نہیں، اس میں تو جی لگانے کی بات ہے، اس میں تو جی لگانے کی بات ہے، اس میں تو جی لگا کر تلاوت کرنے کی بات ہے، اس میں تو اللہ پاک کے ذات کو 2 درجے ہیں نماز کے، نماز کے 2 درجے ہیں۔ اس نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعبد اللہ کانک تراہ، یہ تو اعلیٰ درجہ ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو عبادت اللہ کی اس طرح کر کہ تو اللہ پاک کو دیکھ رہا۔ ہم اگر ایسا نیت کر لیں، صحابہ کی تھی یہ نیت، اللہ کی قسم اللہ کی ذات میں کھو جاتے تھے نماز کی حالت میں۔ اس صحابی کی ٹانگ کٹی اور نماز کے بعد کہا اماں میری ٹانگ کہاں، کہ بیٹا بہت خراب ہو گئی تھی کہ وہ کاٹ دی گئی، مجھے نہیں پتا چلا کب کٹی کیا ہوا۔ ہم نماز کے نیت باندھنے کے بعد 10 دفعے تو ایسے کرتے ہیں، کیا ہوا کہ مچھر پریشان کر رہا، وہاں ٹانگ کٹنے کا بھی پتا نہیں چلا، یہاں مچھر کے ذرا کتنا مختصر تھا وہ، اس کا بھی پتا چلتا۔ تو اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے جی کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہاں جو آئے ہیں ذمہ داریاں پورے کرنے آئے ہیں، ایمان دیا ہے، ایمان کی ذمہ داری ہے، قرآن دیا، قرآن کی ذمہ داری ہے، گھر والے دیے ان کی ذمہ داری ہے، ایمان والے ساتھی ہیں ان کی ذمہ داری ہے، حلال کے اوپر چلنا ہے، حلال کو کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اتنی ساری ذمہ داری ہے، ان سب کو ادا کرنے کا نام دنیا کا قیام ہے۔ یہ ساری ذمہ داریاں پوری کرنی، اللہ کی قسم صحابہ نے یہ تمام ذمہ داریاں پوری فرمائی، تمام ذمہ داریاں صحابہ نے پوری فرمائی۔ الفاظ زبان کے کیسے ہوں، حضور نے صحابہ کو یہ سکھایا ہے، اور صحابہ نے اس طرح بول کے دکھایا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ ساتھیوں کو اس پر بولنے کا جو ہے مشق کرا کر جب تشریف لے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو تقریباً 45,000 ایمان والے تھے، کل 1,24,000 تھے، بچے بھی ہیں عورتیں بھی، 45,000 بس تقریباً، اور سب ایمان کی ایک سطح پر تھے، سب اخلاق کی ایک سطح پر تھے، سب جو ہے قرآن کریم کی تلاوت میں ایک سطح پر تھے، قرآن کی تلاوت ایسے کریں جیسے موتی جھڑ رہے ہیں۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی تلاوت کرتے ہیں، ہماری تلاوت کے بارے میں، ہماری نماز کے ادا کرنے کے بارے میں جو فرمایا کہ اگر تم اپنی خواہش سے نماز پڑھو گے، اگر تم اس کو سیکھ کر نہیں پڑھو گے تو فرشتہ میلے کے کپڑے کی طرح لپیٹ کر جب تم سلام پھیرو گے تمہارے منہ میں مارے گا، اور یہ کہے گا اللہ تجھے بھی ایسا برباد کرے جیسے تم نے اللہ کے حکم کو برباد کیا، اور نماز خود بددعا دی۔ اللہ ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ ادھر توجہ دلانی ہے، اور میں تمہیں توجہ دلاؤں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جو فرمایا، اونٹنی پر بیٹھ کر فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ جتنے یہاں موجود ہیں ساتھی اور جو موجود نہیں ہیں، تم نے بات سنی ہے تو ان کو پہنچاؤ جو یہاں نہیں ہے، غائبین۔ تو اسی طرح ہماری ذمہ داری ہے، جو فرمایا عجیب، مجھے کتنی باتیں یاد ہوئی، جو بتائی مجھے کتنی باتیں یاد ہوئی، مجھے تو 4 باتیں بھی یاد ہوئی، ایک تو یاد ہوئی، ایک تو یاد ہوئی، اسی کو فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری جانب سے پہنچا دو چاہے ایک بات تمہیں یاد ہوئی ہو، ایک بات تمہیں یاد ہو، تم نے سنی ہو، وہی پہنچا کے آؤ۔ اللہ کے قسم ان احادیث مبارکہ کی عظمت صحابہ کے دل میں کیا تھی۔ ایک صحابی ہے مدینہ منورہ میں سیدنا جابر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حدیث سنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حدیث کے اندر جتنے واسطے کم ہوں
اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ ایک صحابی سے حضرت جابر ابن عبداللہ البجلی نے سنی، یہ آپ نے براہ راست پاک نبی سے سنی؟ نہیں، میں نے تو ایک اور صحابی سے سنی ہے جو ملک شام میں ہے، انہوں نے حضور سے براہ راست اور ڈائریکٹ سنی ہے، تو مجھے تو انہی سے سن کے آنی چاہیے یہ حدیث پاک، مگر میرے پاس تو جانور بھی نہیں ہے، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہے جو جانور خریدوں۔ اللہ کی قسم کتنے دن تک مزدوری کی اور پیسے جمع کیے اور جانور خریدا سواری کا اور اس پر بیٹھ کر تشریف لے گئے، اللہ کی قسم 1 مہینے کا سفر ہے مکمل، اور وہاں جا کر اس صحابی کے گھر پر پہنچے، دستک دی، وہ اوپر تھے، کون ہے کہ جابر، من جابر، کون جابر کہ جابر ابن عبداللہ البجلی، اللہ اکبر، مدینہ منورہ سے، کہ نعم مدینہ منورہ سے آیا ہوں، اچھا میں آتا ہوں نیچے، نہیں بالکل اجازت نہیں، میں تمہیں ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں، تم اپنی زبان پاک سے مجھے سنا دو کہ تم نے یہ انہی الفاظ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنی ہے۔ انہوں نے کہا سناؤ، پھر میں کہا ہاں بالکل، دوبارہ انہوں نے اسے فرمایا اور فرمایا یہ حدیث میں نے انہی الفاظ کے ساتھ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ پاک میں سنی ہے۔ فرمایا اللہ حافظ، السلام علیکم، کہ ٹھہرو تو صحیح، چائے پانی تو ہو جائے، کہ نہیں کہیں کی ضرورت نہیں، مسجد نبی کی یاد ستا رہی ہے، 1 مہینہ ہو گیا وہاں سے جدا ہوئے ہیں حضور سے۔ ہمارے یہ جذبات ہمارے کب کو ابھریں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو کب خوش کرنے کی نیت کرو، اور کرو۔ ہر ساتھی کو یہ فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، یہ نہیں سوچتا کہ اولاد پر جب مٹی پڑے گی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، تو اولاد کا کیا ہوگا اس کا فکر نہیں ہے۔ دیکھو قرآن نے ایک ایک چیز کی تعلیم دی ہے، ایک ایک چیز کا راستہ دکھایا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد جب انتقال ہونے لگا تو فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت آیا اور موت حاضر ہو گئی تو یہ ارشاد فرمایا بلا کر اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یوں نہیں پوچھا کھانا کہاں سے کھاؤ گے، یوں نہیں پوچھا دکان پہ بیٹھو گے نہیں بیٹھو گے، کتنا مال ہے، خدا کے واسطے اس کو دل میں بٹھا لو، اللہ کے بندو اس کو دل میں بٹھا لو۔ اللہ نے اسی لیے اپنے کلام میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ دین کی عظمت اپنے دل میں بٹھاؤ، موت کا خیال اپنے دل میں بٹھاؤ۔ حضور نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر هذه اللذات، یعنی موتا، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو، اور گھر میں بیٹھ کے موت کثرت سے یاد نہیں ہوگی، اپنے جان مال کے ساتھ صحابہ کرام جیسے پھرے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تشریف لے گئے ہیں، اگر اس طریقے سے آپ لوگوں نے فکر کی، آپ نے اپنے جی کو تیار کیا، تو دشمن ہے ہمارے، ایک تو ہمارا نفس ہے، 12 نمبر 12 میں اس کو بیان فرمایا ہے، 13 میں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس امارہ برا نفس، گندا نفس، کہ ایک تو اس سے بچنا ہے، اس کی شرارتوں سے بچنا ہے، اور ایک کھلا دشمن کون ہے کہ شیطان ہے، کھلا دشمن سامنے سے وار کرتا ہے۔ قرآن میں فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو حضرت یعقوب کے اولاد نے، سیدنا یوسف علیہ السلام نے، سب نے ارشاد فرمایا، عرض کیا اپنے والد صاحب سے، قالوا نعبد الہک، آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، آپ کے آبا و اجداد کے جو الہ ہیں، جو اللہ ہیں، جو خالق ہیں، وہ مالک ہیں، ہم تعالی شان ان کی عبادت کریں گے، تو اس کا وہ ہوا۔ صحابہ کرام کے دل میں ایک سیکنڈ کو بھی کسی کے دل میں نہیں آیا کہ میرے مرنے کے بعد میرے اولاد کا کیا ہوگا، یہ فکر کہ میری اولاد کے مرنے کے بعد جب اس پر مٹی پڑے گی اور فرشتے آئیں گے اس کے بعد اور آگے پوچھیں گے من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، کیا کہتا ہے اس شخص کے بارے میں، فرشتہ پوچھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیاری کر کے آئیے،
تیاری کر کے آئیو، خالی ہاتھ مت آئیو۔ جو فرمایا جو خالی ہاتھ جانے والے ہیں اور جس وقت ان کا جنازہ اٹھتا ہے گھر سے، خدا کی قسم یہ فرمایا حدیث میں ہے کہ اتنے چیخیں مار مار کے روتا ہے مردہ، میرا جی چاہا کہ میں اللہ کے دربار میں دعا کروں۔ حضور فرما رہے کہ یہ جو چیخیں مارتا ہے، یہ جو روتا ہے، میرا جی چاہا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ اس کی چیخ و پکار، اس کا رونا، اس کا بل ملانا، اور یہ کیا کہتا ہے روتے ہوئے، اللہ تمہیں سنا دے، مگر تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اس لیے میں نے دعا نہیں کی۔ اب انداز لگا لو کیسی زندگی گزر رہی، وہ تو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ آدمی تو لباس سے دیکھ کے پہچان لے کہ کتنی حیثیت کا آدمی ہے، آدمی تو لباس سے دیکھ کے پہچان لے، اور فرشتے سر سے پیر تک دیکھ کر چہرے سے پہچان لے کیسا بندہ ہے، کہاں یہ جائے گا، کہاں لے جانا ہے اس کو، کہاں جائے گا، مہمان خانے میں جائے گا یا جیل خانے میں جائے گا۔ مہمان خانے کا نام جنت ہے اور جیل خانے کا نام دوزخ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد تین چیزوں سے بہت اہتمام سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر، اللہ کفر سے میری حفاظت فرمائیے، والفقر، فقر و فاقے سے حفاظت فرمائیے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ محتاج آدمی کافر ہو جائے۔ حضور نے اہتمام سے بار بار نماز کے بعد ان تین چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، اور امت کو ہر وقت آخرت سے ڈراتے تھے اور آخرت کی تیاری کی ترغیب دی۔ ایک بھی چھت ایسی نہیں تھی پکی مدینے پاک جب حضور تشریف لائے، ایک چھت بھی پکی نہیں تھی، پنکھے کا تو تصور کا سوال ہی نہیں، چھت بھی پکی نہیں تھی، اور اس وقت تو ایک ہی چھت کا تصور تھا، اس کو دعا میں فرماتے تھے اللہم اظلنی تحت ظل عرشک، اے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کری۔ سارے صحابہ اللہ سے اس کے عرش کا سایہ مانگو، دنیا میں تو یہ سایہ تھا ہی، پکی چھت تو تھی نہیں وہاں، مانی تھی پکی چھت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے جو ہے جھوپڑی، جو مکان جھوپڑی نما ہوتے تھے، اور اس کا چھپر ٹھیک کر رہے کھڑے ہوئے، حضور تشریف لے آئے، فرمایا ابن عمر کیا کر رہا، یہ کہنے میں لگ رہا ہے موت اس سے زیادہ قریب ہے، اتنا زیادہ صحابہ کو متوجہ کر کے، اور ہم کب متوجہ ہوئے، ہم کب فکر کریں گے اس بات کی؟ ساتھیوں اور فرمانا اپنے دل میں اس کی تڑپ اور فکر پیدا کرو، اور صحابہ کے دلوں میں اس کی تڑپ، اور جو ہے اپنے ساتھیوں اور اپنے صحابہ، ہمارے ساتھی ہیں جو نماز کے لیے بھی آ رہے ہیں، ایک ایک سے پوچھ ہوگی، یوں نہ سمجھو کہ جو جماعت والے ہیں وہ جاتے، اللہ کے قسم ہے کہ ایمان والے سے کیا کر کے آئے ہو، کیا گل کھلا کے آئے ہو، محلے میں کوئی بے نمازی تو نہیں، گھر میں کوئی بے نمازی تو نہیں، قرآن سکھا کے آئے ہو، کلمہ یاد کرا کے آئے ہو، اخلاق سکھا کے آئے ہو، خدمت سکھا کے آئے ہو، صبر سکھا کے آئے ہو، شکر سکھا کے آئے ہو، کیا جواب دیا جائے؟ اور فرما لو یہ روٹین نہ سمجھو کہ جمعے کو یہاں آ گئے اور چلے گئے، اللہ کے واسطے روٹین نہ سمجھو، آگے بڑھنے کی فکر کرو، روزانہ آگے کا سبق دیا جاتا تھا صحابہ، روزانہ ایک سبق ایک مرتبہ، اور کئی مرتبہ اسے سمجھا کر پھر آگے چلتے تھے، نماز کو سکھا دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب تشریف لاتے اما جان عائشہ کے حجرے سے، اما جان عائشہ کے حجرے سے تشریف لاتے تو ایسے کھڑے ہو جاتے قبلے کی طرف پیٹ کر کے، اور ایسے صفوں کو دیکھتے تھے، تم تھوڑا آگے ہو جاؤ، تم پیچھے ہو جاؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں اس طرح ہماری صفیں ہوتی نہیں کہ تیر سیدھا کر لو ہماری صفوں سے، اب ہو سکتا ہے؟ کب کو آئے گی وہ نماز جو حضور دے کر گئے تھے، جو حضور زندگیوں میں زندہ کرا کے گئے تھے؟ جس طرح وہ صحابہ نماز ادا کرتے تھے، ہماری
سیکھو گے. اور گھر بیٹھے تو کوئی چیز بھی نہیں آتی, مستری کوئی ایسا اہم کام نہیں, اس کو جو ہے اینٹ کے اوپر اینٹ رکھتے چلے جاؤ, لیکن گھر بیٹھ کے تو نہیں آئی وہ چیز, گھر بیٹھ کے کوئی چیز نہیں آتی. اللہ کے واسطے اس کو سمجھ لو, اس کو اپنی زندگی میں اتارو, اس کی فکر کر لو, اس کا دھیان فرما لو کہ ہمارے بھائی. ایک مثال دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, بڑی عجیب مثال ہے. فرمایا الناس کرجل واحد. ہم یہاں کتنے سارے بیٹھے ہیں, حضور نے فرمایا سارے کے سارے ایک آدمی کی طرح ہیں. انہوں نے تو حضور نے تو سب کو فرمایا سارے ایمان والے ایک آدمی کی طرح ہیں. کیا مطلب ہے؟ یہ سر سے پیر تک مشینری کس نے بنائی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اور ہر چیز ایک دوسرے کے مخالف ہے. مخالف ہونے کا مطلب کہ جو کام ایک عضو کا ہے وہ کسی دوسرے عضو کا نہیں ہے. آنکھ کا کام دیکھنے کا ہے, کان کا کام سننے کا ہے. جو کام کان کرے گا وہ آنکھ نہیں کر سکتی, جو آنکھ کر رہی ہے وہ کان نہیں کر سکتا, جو آنکھ کر رہی ہے وہ ناک نہیں کر سکتی, جو آنکھ کر رہی ہے وہ زبان نہیں کر سکتی, جو آنکھ کر رہی ہے وہ ہاتھ نہیں کر سکتے, جو ہاتھ کر رہے ہیں وہ زبان نہیں کر سکتی, وہ آنکھ نہیں کر سکتی, جو کام آنکھ کر رہی ہے وہ پیر نہیں کر سکتے. اتنا آپس میں اختلاف ہے, مگر محبت کتنی ہے. عجیب مثال بھی پاس نبی نے حدیث میں ہے, محبت کتنی ہے. اشتکا عین, اگر آنکھ میں تکلیف ہو گئی, اشتکا کلو, پورا جسم تڑپ گیا. آنکھ میں چوٹ لگ گئی اور پیر بھاگے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ کہ دوا لاؤں, چوٹ لگ گئی. کہاں لگی ہے؟ کہ آنکھ میں. تو آنکھ کا تیرے سے کیا تعلق ہے؟ یہ مشینری اللہ نے بنائی ہے اور اس مشینری میں ایسا تعلق رکھا ہے. اے سوال کرنے والے ساتھی, آنکھ میں چوٹ لگی گویا کہ میرے لگی ہے. مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ پیروں نے یہ اعلان کیا ہو آج ہم ہڑتال میں ہیں, ہم کہیں نہیں جائیں گے. پیر بھاگے جا رہے ہیں, پیر بھاگے جا رہے ہیں, اور جا کے آپ اپنا کام زبان کے ذریعے سے لے رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ایسی چوٹ لگ گئی, ڈاکٹر صاحب فلاں چیز لگی. سر سے اگر پوچھو تو یہ کہتی ہے کہ ہاں یہ جو کچھ میرے چوٹ لگی ہے اس کے دل میں اتنی تکلیف ہے, اس کو گویا کہ اس کے لگی ہے آنکھ میں چوٹ. خدا کی قسم حضور کے دل کی آواز ہے, آپس میں تم سارے کے سارے ایک ہو جاؤ. کسی کی بھی تکلیف کسی کو, اور سب سے بڑی تکلیف دنیا کی ہے, بڑی تکلیف تو آخرت کی ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ نبی کے دل کی آواز ہے کہ کوئی بھی ساتھی کہ میرا اس کے اوپر یہ حق ہے, میرا اس کے اوپر یہ حق ہے, اس نے میں نے اتنے پیسے مار لیے. یاد رکھو, کان کھول کے سن لو ساتھیوں, 3 پیسے خدا نہ خواستہ اگر کسی کے مار لیے, حضرت پاک نبی نے ارشاد فرمایا 700 نمازیں اپنے پاس سے دیکھنی پڑیں گی 3 پیسے کے بدلے. کون سی زندگی گزار رہے ہیں, کون سی ذہنیت لے کے چل رہے ہیں, کون سی فکر لے کے چل رہے ہیں, کون سا خیال ہے دل میں, کیا ذہن میں بات ہے, کیا دل میں بات ہے. اللہ کے واسطے اللہ کے ارشادات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں پر عمل کر لو. یہی وقت ہے. اگر آج ہی خدا نہ خواستہ تو کہنے میں چاہیے تو طے ہے بات, اگر آج ہی موت کا فرشتہ آ گیا, صحابہ کتنے تیار, اور صحابہ ہی نہیں جنہوں نے اللہ سے دوستی کر لی, نبی سے کی تابعداری کی نیت کر لی, وہ سارے ایسے. حدیث میں آتا ہے ایک اپنے دوست کی جان نکالنے کے لیے بھیجا فرشتے کو موت کے, ہم نے کہا کہ جا کے اس سے کہیے کہ میں تمہاری جان نکالنے آیا ہوں, اگر وہ اپنا وقت مانگے, تھوڑا سا مجھے مہلت مانگے تو مہلت دے دیجو. واللہ والا سو رہا, جا کے سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فوراً آپ کھلی, الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون؟ کہ موت کا فرشتہ. الحمدللہ,
خدا کرے ویسے کئی شادی میں اور بھی کر لے، جب موت کا فرشتہ آتی ہے کہ میں موت کا فرشتہ، تو میں اور تو یہ کہ الحمدللہ کب سے انتظار کر رہا۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو 3 مرتبہ خواب میں دیکھا، خواب میں 3 مرتبہ دیکھا موت کے فرشتے کو شیخ زکریا نے، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی۔ جو جیسی محنت کرے ویسے ہی اعمال دنیا میں شروع ہو جاؤ۔ اللہ کے واسطے محنت شروع کر دو، نیتیں کر لو، اپنے گھر والوں کو بھی سمجھاؤ، اپنے بچوں کو بھی سمجھاؤ۔ کیوں فرمایا علموا الصبي الصلاة وهم ابن 7 واضربوهم عليها وهم ابناء 10 سنين۔ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے یا بچی، نماز سکھا دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو پٹائی کرو۔ بچہ کتنا بڑا ہو گیا، 25 سال کا 22 سال کا، نماز بھی پڑھتا، خدا جانے کس سے فون پہ